اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آگے دیکھتے ہیں اب یہ ساری صورتحال غزوہ احد، اس کے بعد کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم نے پیچھے تھوڑا سا اس کو خلاصہ پڑھا تھا کہ کیسے کیسے اور ہمیں اپنی زندگی کے لیے اس سے ظاہر گائیڈ لائن ملتی ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، ناکامی ہو جائے، تو اس میں کیسے اس سچویشن کو سنبھالنا ہے، کیسے ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے، اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیسے سوچنا چاہیے، ایون سوچوں تک، نیتوں تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کیا۔ اور اگر ہم لیڈر ہیں، ہمارے انڈر کچھ اس طرح کی چیز ہوئی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پوری ہدایات ہمیں دے رہا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، کتنی ہم نے تربیت ہماری ہو چکی ہے اور کتنی ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ ساری چیزیں کرنا اور ہونا ممکن نہیں ہوتا نا۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان جو سارا جو سلسلہ تھا کافروں کے بارے میں بتایا اور سارا کچھ بتایا کہ اگر ان کی تم نے اطاعت کی، اگر ان کی بات مانی، یعنی پہلے ساری چیزیں اپنے اس کے بارے میں بتا دیں، لیڈر کے بارے میں بتا دیں، اپنی خوبیاں اس غم سے نکالنے کے لیے اس کی گائیڈ لائن دے دی، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ اب جو ہے نا ان لوگوں کی باتیں بھی نہیں سننی جو نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں، جو اللہ کے بارے میں بھی برے گمان کر رہے ہیں۔ اور ہمارے آس پاس بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی کسی چیز میں فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، کچھ ایسی چیزیں، تو ہم ایسی چیزیں جو ہیں عجیب یعنی کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں اس وقت اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں مس گائیڈڈ نہ ہو جائیں، ہم کہیں اللہ کی ناشکری نہ کر بیٹھیں، ہم کہیں ایسی بات، ایسی چیز، ایسے عمل کی طرف نہ چلے جائیں جو ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہو۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں، ان کو پڑھنا، ان کو دیکھنا، ان کو سمجھنا، اور پھر اس کے مطابق اپنے بیہیویئرز کو، اپنے عمل کو، اپنے ایکشن کو چینج کرنا ہی ہمیں کامیاب بنا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا بے شک الذین، وہ لوگ جو تولوا، جو پھر گئے، من سے، کم یوم دن اتقا، آمنے سامنے آنے کا نا، الجمعان، دو جمعیتوں کے، یعنی دشمن اور جو مسلمان تھے اور جو کافر تھے، دو جمعیتیں تھیں، جب وہ ملے، جب وہ آمنے سامنے آئے، جب مقابلہ ہوا، تو جو لوگ تم میں سے مڑ گئے، پھر گئے، یعنی نا انما، بے شک، ضرور، انا اور انما میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہو ہی نہیں سکتی نا۔ استزلاہم، استزلہ کوشش کی، استخارہ، استزلہ، استعادہ، یہ سارے جو لفظ ہیں نا اس میں ہوتا ہے کہ سین لگ جانے سے کہ وہ اس نے استزلاہم، تو ان کو کوشش کی شیطان نے، ہم ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، ببعدن، بعض ان میں سے، یعنی کہ ان کو متزلزل کرنے کی، زلزلہ بھی اسی سے ہے نا، ہل جانا، ہلا دینا، کہ جب کوئی چیز جو ہے وہ زلزلے سے ہل جاتی ہے، اسی سے ہی ہے یہ، وہی اس کے نا روٹس میں ہے اس ورڈ کے کہ استزلہ، متزلزل کر دیا، ہلا دیا ان کو نا، شیطان نے، یعنی کہ اور کوئی بات نہیں تھی، ان کے ایمان میں کوئی خرابی نہیں تھی، ان کی نیتوں میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن اس وقت شیطان نے آگے ایسا بہکاوا دیا، ایسے ڈرایا، ایسی ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ وہ متزلزل ہو گئے نا۔ ما کسبو، ببازی ما، جو کسبو انہوں نے کمایا، وَلَقَدْ، وا اور لقد، یقیناً، تحقیق، انڈیڈ، یعنی دو دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ، اور وا کو قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، واو، تو اس حوالے سے کئی اسکالر کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ یعنی کہ تین جو ہے تاکیدیں اس میں اللہ تعالیٰ شامل کر رہا ہے۔ افا، معاف کر دیا، محبت سے معاف کر دینا، یعنی معاف کرنا اور اس کے بعد ایسے پریٹینڈ کرنا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ نے، ان سے، ہم ان، انا، بے شک، اللہ غفور، مغفرت کرنے والا ہے، ڈھانپنے والا ہے، کور اپ کرنے والا ہے
حلیم بردبار ہے، ہمبل ہے، یعنی اللہ ایسے کسی پہ کسی نے غلطی کی، کسی نے کوئی گڑبڑ کر دی، کسی نے کوئی گناہ کر دیا، تو پھر وہ گرج یا جو جیسے ہم اپنے دلوں میں وہ رکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو ہے نا اس چیز کو کبھی بھی اس طرح سے کلیئر نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے، بالکل اس طرح سے کر دیتا ہے۔ اس میں یہ بات جو ہے، اور حضرت عثمان غنی جو تھے وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو میدان سے نکل کے بھاگ کھڑے ہوئے، تو لوگ ان کو آڑ دلاتے تھے نا، اور بعد میں بھی ہسٹری میں بھی آپ کئی جگہوں پہ دیکھیں گے جو مخالف ان کے رہے ہیں ہمیشہ سے، تو اموی اور قریشی جو تھے ان کے درمیان جنہوں نے لڑائیاں کروائی تھیں یہودی تھے، تب سے یہ سلسلے شروع ہوئے، تو وہ لوگ اس بات کا آڑ دلاتے ہیں اور اس بات کے بارے میں اس کو مینشن کرتے ہیں۔ تو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ شیطان تھا، صرف اور صرف یہ بات شیطان کی وجہ سے تھی کہ ان کو متزلزل کیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیار سے محبت سے معاف کر دیا، اگنور کر دیا۔ یعنی یہ حضرت عثمان غنی کو جب ان کے زمانے میں بھی کبھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کی تو انہوں نے کہا کیا تم نے اگلی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ غفور اور حلیم ہے۔ تو یہ ہمارے اندر خصوصیت یہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک یا رب العالمین ہمیں یہ دے خصوصیت، ہمیں ہماری تربیتوں میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے اراؤنڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سب اتنے زیادہ اس بات سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم معاف نہیں کر پاتے، ہمارے دلوں میں وہ چبھن جو ہے نا وہ جانے نہیں پاتی، کتنی بڑی بڑی چیزیں، کتنی بڑی بڑی چیزیں جو تھیں جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کہا کہ معاف کر دو اور دعا کرو۔ آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایوہا، یا اے ایوہا وہ، الذین جو، آمنو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، آمنو ورب ہے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ کون سا کام کیا ہے؟ ایمان لانے کا، ماننے کا کام کیا ہے۔ کیا مانا ہے؟ اللہ کو مانا ہے اور اللہ کی مانی ہے۔ تو یہ لوگ، یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، وہ یہ کام کرنے والے جو لوگ ہو، لا نا تکونو، تا یہاں تم کے لیے آیا ہے، کونو ہو جاؤ تم، کالذین کا طرح، لائک جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں لائک دوز، لائک دیم، ٹھیک ہے۔ الذین وہ جو، کفرو یہ بھی ورب ہے، فعل ہے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کا فعل کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے ناشکری کی۔ اب مومنوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہ جنہوں نے کفر کیا، وقالو اور کفر کر کے انکار بھی کیا، کفر کیا اور وہ ناشکری کی، اور اس کے بعد ان کی بات کیا ہے؟ ان کے وہ کہتے ہیں وقالو، اور کالو انہوں نے کہا، لیے اخوان بھائیوں سے، ہم ان کے، اذا جب، ضربو مارا انہوں نے، فی میں، الارضی زمین میں، او یا کانو تھے، غزن غزوہ کر رہے، غزوہ کرنا یعنی قتل و غارت کرنا، جہاد کرنا، وہ والا جہاد جس میں قتل شامل ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے، غزوے کی بات، کہ یہ لوگوں نے، جن لوگوں نے یہ بات کہی، لو اگر، کانو ہوتے، اندنا اندا پاس، نہ ہمارے، ما نہ، ماتو وہ مرتے، با اور ما نہ، قتلو قتل کیے جاتے۔ اس لیے کہی یہ بات کہ کنہوں نے کہی؟ کافروں نے کہی مومنوں سے، وقالوا لاخوانہم اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، بھائی ظاہر ہے ڈفرینٹ اس سے ہوتے ہیں نا، نسب سے بھی بھائی ہوتا ہے، محبت سے ہم کسی کو بھائی کہتے ہیں، فرینڈ شپ میں بھائی کہتے ہیں، دین کے حوالے سے بھائی ہوتے ہیں۔ تو جس حوالے سے بھی کسی نے اپنے ہمدردی میں اس میں کہا نا، بے شک اذا جب، ضربوا فی الارض جب وہ زمین میں نکلے، ضربوا فی الارض عربی زبان میں زمین میں چلنے پھرنے کو، باہر جانے کو جو ہے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے نا،
کہ وہ ضربہ مارنا فی الارض زمین میں، یعنی کہ زمین میں پاؤں مارتے ہیں جب چلتے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے یہ ایک اس کی طرح ضرب المثل کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ او کانوا غزن، یا پھر وہ غزوہ کر رہے تھے، یعنی غزوات میں تھے، قتل و غارت کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے۔ لو کانوا عندنا، اگر تم ہوتے ہمارے ساتھ، ہمارے پاس، ما ماتوا، تو نہ تم مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل ہوتے۔ اب یہ وہ لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے دن رات، ان کے ساتھ ان کی پہلے سے رشتہ داریاں تھیں، ان کے ساتھ ان کی ملنا جلنا تھا، ان کے گھر تھے ساتھ۔ اب فلسطین کو اور ان کو لے لیں، کیسے جو تھا وہ پہلے تو جیسے ان کے کئی ربائی کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بچوں کو کی بیبی سٹنگ کرتے تھے، ٹیک کیئر کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ کھانے بناتے تھے، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہوتے تھے۔ تو وہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ ان میں سے اچھے دل والے تھے، پہلے بھی اچھے اس سے ہیلپ کرتے تھے نیت سے، بعد میں بھی کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ ہدایت نہیں تھی۔ ہمیں بھی، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم ہمارے زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، کوئی بات ایسی ہوتی ہے، تو ہم یہ بات کیا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، اگر تم یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، اگر تم وہاں نہ جاتے تو تمہیں یہ نقصان نہ پہنچتا، اگر تم یہ کر لیتے تو اس سے بچ جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ لو جو ہے، یعنی لو کا مطلب کاش، وہ اردو زبان میں ہم سم ٹائم اگر بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن وہ لو صرف کاش والا ہے کہ جو کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا نہ کرتے، کیونکہ اگر دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو پازیٹیو میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں ہم تھوڑے سے پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ کاش مطلب ہے اس کا نا کہ جو چیز گزر گئی ہے اس کے بارے میں، آپ فیوچر کے بارے میں اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ایسا ہوگا، تو وہ اس کے معنی میں نہیں آتا۔ میں نے کئی دفعہ یہ بحث کئی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہے عربی زبان میں جو لو ہے وہاں پہ وہ اس کا مطلب کاش ہے، کہ کاش جو ہے ہم ایسا نہ کرتے، کاش تم ایسا نہ کرتے، کاش یہ ایسا نہ ہوتا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو جو ہے وہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان کے لیے، پھر وہ اندر جو مرضی کرے، جو مرضی آپ کو بہکائے، جیسے مرضی آپ کو گمراہ کرے، جیسے مرضی آپ کو الٹی سیدھی پڑھائے، تو یہ جو ہے آپ کے لیے پھر مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو روک سکے نا۔ جب آپ نے دروازہ ہی کھول دیا، اب وہ تو پہلے ہی تیار کھڑا ہے، اس نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ میں نے ہر طرف سے آنا ہے، تو باقی طرفوں سے آنے کے لیے یا کسی اور سائڈ سے اس کو جو ہے نا راستہ بنانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ نے خود دروازہ کھول دیا۔ تو یہ اس لیے اس سے منع کیا ہے، اس لیے کبھی بھی نہ کسی کو کہنا چاہیے، نہ کبھی۔ اور عربوں میں جو واقعی جو اس پہ عمل کرتے ہیں اور جن کے تربیت میں، جن کی نسلوں میں یہ بات چلتی ہے، وہ ہر بات میں کہتے ہیں مکتوب، یعنی جو بات آپ نے کی ہے، جو آپ نے کوشش کی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی چیز ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر نہ پچھتانا ہے، نہ آپ نے اس کے اوپر غصہ کرنا ہے، نہ آپ نے اس کے اوپر کسی کو جو ہے نا، لیکن اپنی پوری کوشش کر کے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایکل و توکل، یعنی پہلے باندھو اپنے اونٹ کو، پھر اللہ پہ توکل کرو، کھلا چھوڑ کے نہیں۔ اب آپ جیسے آپ گھر میں کوئی کام کرتے ہیں، آپ کی سالن جل جاتا ہے، آپ کا دودھ ابل جاتا ہے، آپ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، آپ بے دھیان ہو کے جان بوجھ کے فون پکڑ کے چولہے پہ رکھ کے نہیں، آپ اس کے اوپر لگے ہوئے، اس کے باوجود بھی اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے، مکتوب ہے، وہ آپ کی قسمت میں نہیں تھا۔ اس کے بارے میں سوچنے، اس کے بارے میں گھبرانے، اس کے بارے میں، اور ایسا کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیوں ایسے کیا شیطان نے، لیجعل، لیے، یجعل بنا دے، اللہ اللہ، ذالکا یہ، حسرتن حسرت، فی قلوبہم، فی میں، قلوب ہم ان کے دلوں میں، یعنی تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ اب جس نے اس بات پہ کا بھروسہ نہیں ہے، جس کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے، جو اللہ کے اوپر یہ بات نہیں وہ رکھتا، توکل کرتا کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو بھی نقصان ہوا، جو بھی نفع ہوا، اگر اللہ چاہتا تو ایک ذرہ بھی مجھے نہیں مل سکتا تھا، چاہے ساری دنیا کوشش کرتی، اور اگر کوئی میرے سے سب مجھے کچھ جو ہے وہ دینے کی کوشش کرے اور اللہ نہ چاہے تو مجھے نہیں مل سکتا، اگر اس بات پہ یقین ہو اور تقدیر پہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر کوئی انسان کے دل میں حسرت نہیں آتی۔ اور ہم اس حوالے سے بھی جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے دلوں میں جھانکتے ہیں، تو ہم
اپنے آپ کو کامیاب نہیں پاتے. ہماری زندگی میں بہت حسرتیں ہیں، ہم بہت ساری چیزوں پہ پریشان پشیمان ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا ہے ایسا. تو اس میں پہلے سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ شروع میں آپ سوچیں، شروع میں آپ جو ہے نا کوشش کریں اور اس پوری کوشش کریں، اور جب آپ نے پوری کوشش کر لی اس کے بعد جو بھی ہو گیا اس کے اوپر پھر مومن جو ہے وہ پشیمان نہیں ہوتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ایسا کرتا ہے جس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا اس کے دل میں اس کو حسرت بنا دیتا ہے. واللہ، اور اللہ یحیی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے. لیکن اللہ کے علاوہ کوئی یہ کر ہی نہیں سکتا. تو پھر اگر اس پہ اوپر یقین نہیں ہے، پورا ایمان نہیں ہے، تو پھر ایسی حسرتیں پیدا ہوں گی. واللہ، اور اللہ بھی ساتھ ما جو تعملون تم کرتے ہو. مضارع ہے مخاطب کا صیغہ جمع کے لیے، بصیر دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے. اور لئن اگر قتل تم قتل ہوتے ہو فی سبیل راستہ اللہ کے، او یا تم مرتے ہو، یقیناً مغفرت ہے من اللہ کی طرف سے، ورحمت اور رحمت. سلیکٹ ہوا ورحمت اور رحمت، خیرن بہتر، من سے ما جو، یہ مما ہو گیا اسی لیے مشدد آیا میم، کہ نون جو تھا وہ اس میں مدغم ہو گیا. یجمعون جمع سے نا، یجمعون جمع کرتے ہیں، یہ جمع اور یہ یا مضارع کے لیے اور جمع کا صیغہ بنانے کے لیے واو نون لگا یجمعون. ٹھیک ہے کہ جو وہ جمع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم فی سبیل اللہ اور تم قتل ہو جاتے ہو اللہ کے راستے میں، اور تم یا تم مر جاتے ہو، لمغفرت تو یقیناً تمہارے لیے مغفرت ہے، لا اندید من اللہ کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون اور سب سے بہتر ہے جو کہ تم جمع کرتے ہو. یعنی اب اگر جو لوگ جہاد میں گئے تھے، جو وہاں پہ قتل ہوئے تھے، یا آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جس راستے میں آپ قتل ہو جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں جب اپنے بچے کی اس پیدائش کے اس سے مرحلے سے گزرتی ہے، ڈلیوری سے گزرتی ہے، اور اس میں اگر وہ فوت ہو جاتی ہے یا اس کی وجہ سے بعد فوت ہو جاتی ہے تو وہ شہید ہے. اسی طرح سے اور دیوار کے آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے آپ وہ گرتی ہے اور آپ اس کے نیچے آ کے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ شہید ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو کچھ بیماریاں ہیں ان سے اگر آپ کی موت آتی ہے تو آپ شہید ہیں. تو اب اگر اللہ پہ ایمان ہے اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور اس طرح کی شہادت آ گئی، مرنا تو ویسے بھی تھا اور اس میں بھی مر گئے، اب اس پہ اگر ہم یہ بات سوچتے ہیں اگر یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، اگر یہاں نہ جاتے تو یہ نہ ہوتا، اگر یہ جو ہے نا ٹائم نہ آتا اور اس طرح نہ ہوتا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بچے بیچاری نے پیدا کیے ماری گئی، اگر تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مرنا تو تھا اور اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زندہ کرنے والا ہے، وہ مارنے والا ہے، نہ اس سے کوئی پیچھے کر سکتا ہے نہ کوئی اس سے آگے کر سکتا ہے. تو پھر اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہو یا مر جاتے ہو اللہ کے راستے میں، جیسے یہ ساری چیزیں ہم ابھی کر رہے ہیں مینشن کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے راستے میں، اگر کسی نے قتل کر دیا یا آپ خود مر گئے لیکن اللہ کے راستے میں نا، کسی بھی اس میں آپ ایجوکیشن کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، ایون دنیا کا جو تعلیمات ہیں، جو ایجوکیشنز ہیں، ایکسپلور کرنے کے لیے آپ نکلتے ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے حکم سے، اللہ نے جو کہا ہے کہ علم حاصل کرو اور پھر اس کو اس نفع کے لیے استعمال کرتے ہیں، پازیٹیوٹی میں وہ کام آتا ہے، تو وہ بھی آپ اللہ کے راستے میں علم حاصل کر رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ کی موت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہے، مغفرت من اللہ ورحمت، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رحمت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں کہا، جنت کو رحمت کہا نا، کہ جنت جو ہے وہ میرے رحمت کا اظہار ہے، اس میں ان لوگوں کو
لے کے آؤں گا، ان لوگوں کو اس میں داخل کروں گا جن پہ میں اپنی رحمت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرتا ہے، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں داخل کرنے کے لیے بھی ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ جو بھی یہ جمع کرتے ہیں اس سب سے یہ اچھا ہے نا۔ تو کیا کرتے، تھوڑا عرصہ اور جی لیتے تو کتنا اور جمع کر لیتے، لیکن اس کے مقابلے میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بلا ان با اگر لا ان اگر مت تم مر جاؤ، او یا قتل تم قتل کر ہو جاؤ، لا نہیں الہ طرف اللہ ہی اللہ تو شرون لا اللہ، یہاں پہ لا نہیں ہے، یہ اسی لیے اس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے کہ لا یقیناً اللہ تو شرون، یقیناً تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے نا، کیونکہ یہاں پہ اس کے ساتھ نہیں جڑ سکتا تو اس لیے اس طرح سے لکھا جاتا ہے نا۔ اور اگر تم مر جاؤ یا تم قتل ہو جاؤ، اللہ تو شرون، تو تم نے اللہ ہی کی طرف تو جانا ہے، یعنی کہ اس میں اور تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کی، تو ادھر ہی تو تمہارا حشر ہونا ہے، تو پھر کیوں اس طرح کی چیزیں، کیوں اس طرح کی باتیں، کیوں اس طرح کے وہم، کیوں اس طرح کی بدگمانیاں، کیوں اس طرح کی اداسیاں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، موت کا ذکر کرنا چاہیے، قبروں میں کو وزٹ کرنا چاہیے، ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ آخر کار جو مرضی ہو جائے، کبھی آج تک کوئی بندہ اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ کوئی جو ہے اس کو موت نہیں آنی، ہر کسی کو موت آنی ہے، ہر کوئی موت کو دیکھتا ہے۔ فا پس بیما بی ساتھ ماں جو رحمتن رحمت ہے، من سے اللہ ہی اللہ، بس اللہ کی خاص خاص رحمت، فا بیما میں بڑی اہم جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے، تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے لنتا نرم ہے آپ، لہ لیے ہم ان کے، وا اور لو اگر کنتا ہوتے، فزن فزن یعنی جو بہت ہی سخت ہو نا، جس کے دل میں سختی ہو، جس کے رویے میں بیہیویئر میں سختی ہو، بد اخلاق ہو، فزن غلیظ غلیظ القلب، سخت دل، قساوت قلب کو کہتے ہیں نا، غلیظ القلب، عربی زبان میں میثاقاً غلیظہ، بہت مضبوط سخت جو ہے وہ معاہدہ، تو عربی زبان میں غلیظ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی سخت، بہت ہی جو جس کو کسی طرح سے جو ہے نا مارا توڑا نہ جا سکے، بہت ہی جو سخت مزاج ہو، اور سنگ دل جس کو کہتے ہیں، تو یہ اس کے مطلب ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں غلیظ کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو میں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اب ناکامی ہو چکی ہے، جو جن سے غلطی ہوئی ہے وہ بہت سخت شرمندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، انہوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ ہم اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیں کہ ہم ایسی جگہ پہ ہیں، ہم مشکل میں ہیں، ہمارے بچے ہیں، بے شک ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور ہم ان کو پکار رہے ہیں لیکن وہ اپنی جانیں بچا کے بھاگ رہے ہیں، اور غلطی بھی ان کی تھی جس کی وجہ سے وہ آفت آئی، تو پھر اس کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کیسے ان سے بات کریں گے، ہم کیسے ان کو سبحان اللہ سزا دیں گے اور کیا کیا سنائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی ان سے، اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ کہیں، ان کو معاف کریں یا ان کے ساتھ جو سلوک کریں، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ میری اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کے اوپر کر رہا ہے، اور آپ اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو اس رحمت کی وجہ سے ہے کہ آپ ان کے اوپر نرم ہیں، اور یہی ایک چیز ہے جو لوگوں کو دین کی طرف لاتی ہے، دین سے قریب کرتی ہے، دین سیکھنے پر آمادہ کرتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے بد اخلاق، فض جو ہے وہ گندی آنتوں کو کہتے ہیں، اوجڑی کے وہ جو ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں، اور غلیظ القلب سنگ دل، سخت دل، لن فدو تو چھٹ جاتے، لن فد انفدا کہتے ہیں جب انفدا زجاج، جب گلاس جو ہے نا شیٹر ہو جاتا ہے نا، ٹوٹ جاتا ہے، شیشے کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وہ بالکل جو ہے نا بکھر جاتی ہے، تو اور پھر ظاہر ہے آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے، جوڑ نہیں سکتے، لن فدو تو چھٹ جاتے، یہ آپ سے نا بھاگ جاتے، دور ہو جاتے، من حولی کا آپ کے ارد گرد سے، فاعفو عنہم
تو بس معاف کر دیں انہیں، اگنور کر دیں، نرمی والی محبت والی معافی دے دیں ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور استغفار کریں لہم ان کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ، اور مشورہ کریں ہم ان سے فی الامر، کاموں میں۔ یعنی ابھی یہ سبحان اللہ آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں، یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ نے ان کو معاف کرنا ہے اور پیار سے معاف کرنا ہے، اس طرح معاف کرنا ہے کہ فیل نہ کروائیں، پھر بعد میں آپ ان کو بات بات پہ یاد نہ کرائیں کہ آپ نے یہ کیا تھا فلاں ٹائم پہ، کتنی مشکل میں تھی، میں نے آپ وہ اتنی آوازیں دی پیچھے سے، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، اور پھر غلطی بھی آپ کی تھی، اور پھر یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اتنا ہی کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے، تو ہم بہترین نسلیں یعنی کہ ظاہر ہے ہمارے سامنے ہوں، اور پھر وہ آگے جو ہے ان چیزوں کو، ظاہر ہے ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں، ہمارے بیٹے ہی باپ ہوتے ہیں اور پھر لیڈر بنتے ہیں، ظاہر ہے ایک گھر کا جو لیڈر ہے، جو سربراہ ہے، وہ انہوں نے بننا ہوتا ہے، ان کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے، ان کو ہم نے ریز کرنا ہے، اور انہوں نے پھر آگے یہ سارا کچھ اپنی فیملی کے ساتھ کرنا ہے، لیکن کہیں بھی نہیں ہو رہا نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہدایات دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے نا ایک مومن کو، یعنی کیسے اس کی زندگی ہونی چاہیے، کیا اس کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، کہ پھر معاف کر دو انہیں، اور پھر ان کے لیے استغفار کرو، دعائیں کرو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور پھر ان کو یہ نہیں کہ اب آج کے بعد تم سے مشورہ نہیں لینا، آج کے بعد تمہاری تو میں نے بات ہی نہیں ماننی، آج کے بعد نہ بالکل کسی بات میں ٹانگ اڑانا۔ اس کے بعد وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر ان سے چیزوں میں، باتوں میں مشورہ بھی لیتے رہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس اذا جب، عزمتا عزم کر لیں، پس اذا جب، عزمتا تو عزم کر لے، پکا ارادہ کر لینا نا، پس توکل کرو، اللہ پر، اللہ ہی اللہ پر، انا بے شک، اللہ اللہ یحب محبت کرتا ہے، المتوکلین توکل کرنے والوں پر۔ اور جب کوئی ارادہ کر لیں، جب مشورہ کر لیں، جب کسی چیز پہ آپ ایک فیصلہ کر لیں، تو اس کے بعد کیا ہے کہ پھر کسی بھی چیز کو کہ یہ فلاں کے مشورے کی وجہ سے ایسے ہوا، یہ فلانے کی وجہ سے ایسے ہوا، پھر ہم بعد میں اس طرح کے تانے اور اس طرح کی چیزیں، امبیرسمنٹس جو ہیں وہ دوسروں کو اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ فلاں کے مشورے کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اللہ کی اس میں پلاننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی چاہتا ہے، اور اس میں اس نے اور بہت سی غلطیوں کو جو ہے درست کرنا ہوتا ہے، اور بہت سارے اس کے پلان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر کیا ہے، توکل اللہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو بس۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے اس حق میں، لیکن جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ زرہ پہن کے نکل آئے، اور بہت سے سارے صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ آپ جیسے آپ، کیونکہ ان کو لگا کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہو گیا ہے، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے زرہ پہن کے اپنے گھر سے نکل بھی آئے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ جیسے آپ چاہیں ویسے کر لیں، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کسی پیغمبر کے لیے زیب نہیں کہ جب وہ ایک دفعہ اپنے ہتھیار پہن لے، جب وہ ایک دفعہ جنگ کے لیے تیاری کر کے نکل آئے تو پھر وہ واپس جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی توکل کرنے والوں پر، ایسے ہی بھروسہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان ینصرکم، ان اگر، ینصر مدد کرتا ہے، کم تمہاری، اللہ اللہ، پس لا نہیں، غالبا غالب، لکم تمہارے لیے، تمہارے اوپر، وَإِن اور اگر، یخذل، یخذل کا مطلب ہوتا ہے ایسے ٹائم پہ چھوڑ کے چلے جانا جہاں پہ آپ کو مدد کی سخت ضرورت ہو، جہاں پہ آپ کو، کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں خود ہی کر لیں گے، چلو نہیں تو نہ صحیح، کوئی بات نہیں خیر ہے، لیکن سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کو مدد کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو نمبرز اور آپ کے لیے وہ ساری چیزیں، کوالٹی اور کوانٹٹی، سارا کچھ ہی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اس ٹائم پہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہ وہ وہاں سے نکل گیا لوگوں کو لے کے، کہ جب کہ وہاں سے 3000 فوج آ رہی تھی اور یہ 1000 جا رہے تھے، اور اسی پہ تھوڑے سے ہو رہے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ ان سے اتنے کم ہیں، وہ ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں، اور اس پہ اس نے ایک بہانہ بنایا اور نکل گیا۔ تو ایسے ٹائم کو اس کو خذول کہتے ہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے، پس من کون ہے، ذَلَّذِي وہ ذات، ینصرو مدد کرے، کم تمہاری جو تمہاری مدد کرے گا،
من سے بعد ہی، اس کے بعد، یعنی اللہ کے بعد پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ کس کو پکارو گے؟ کون تمہارا ساتھ دے گا؟ کس کے ساتھ ہو کے تم لڑو گے؟ اللہ ہی ہے۔ اور اللہ کب مدد کرتا ہے؟ جب یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں نا، اندر توکل ہوتا ہے، جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، جب ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جب یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اگر وہ اندر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ کے، وہ سارا کچھ بتا کے کہ ایسی تربیت کرو، ایسی اپنے آپ کو اس طرح سے بناؤ، اپنے آپ کو اس طرح سے مولڈ کرو، اپنی اور آگے اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی اس طرح سے تربیت کرو کہ معاشرے میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوں، جہاں بھی لیڈرشپ ہو، جہاں پہ بھی گھر کا سربراہ ہے، کہیں ادارے کا سربراہ ہے، کہیں اور کسی جگہ پہ کوئی انسان ہے جو آپ کے ہاتھوں سے نکلا ہے، اس کے اندر یہ ایسی خوبیاں ہوں تاکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد آ سکے۔ اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، پھر اس کو کوئی غالب نہیں کر سکتا۔ غالب کی زبردستی آپ کو کسی کام پہ مجبور کر دینا۔ اب ہماری دیکھیں کہ حالت کہ ہم دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ ہم بہت سارے کاموں، بہت سارے اور جگہ پہ جانے کو چھوڑیں، اپنے ملک میں دیکھیں، اپنے جو اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، اللہ کے دین کے نام پہ لیا گیا تھا، کہ ہم وہاں پہ کتنے مجبور ہیں، کتنے بے بس ہیں، وہ بہت سی وہ چیزیں کرنے کے لیے جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اور پھر آہستہ 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 کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈی سینسیٹائز ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے ہم بہانے، ایکسکیوزز بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہر ایک جو ہے جب خود کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ بالکل بھول جاتا ہے، اور جب دوسرے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اس کو مینشن کرتا ہے، اس وقت وہ اس کو ریئلائز کرتا ہے اور کرواتا ہے۔ اس کی بات کو صرف اپنے اندر اس وقت بھی نہیں ہم جھانک پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے پھر ٹائم پہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب اللہ چھوڑ دے، اب ہمیں بہت زیادہ شدید ضرورت ہے اللہ کی مدد کی، اور اس وقت ہم کیا ہیں کہ یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو اس کے بعد کون مدد کرے گا؟ تو پھر جب تک یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے کوشش، اور جب ان ساری چیزوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو اس وقت تک اللہ کی مدد بہت مشکل ہے۔ ہم پھر روتے ہیں اللہ تیری مدد کیوں نہیں آتی، اللہ ہمیں تیری مدد کے منتظر ہیں ہم۔ تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا تو رہا ہے بار 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 کہ ایسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر، اللہ ہی اللہ، فل پس یتوکل توکل کرتے ہیں، المومنون ایمان والے۔ اور توکل بار بار ایکل فتوکل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا توکل یہ نہیں کہ آپ جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور بیٹھ جائیں کہ جو مجھے ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ حضرت علی سے کسی نے اس طرح کی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ لکھ دیا ہے کہ یہی صرف میری وہی مجھے مل سکتا ہے جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے، اور جو اللہ نے میرے لیے نہیں لکھا وہ چاہے ساری دنیا مل کے مجھے دینا چاہے وہ مجھے نہیں مل سکتا، تو پھر میں کیوں اتنی محنت کروں، پھر میں کیوں یہ سارا کچھ کروں؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی اگر ایسے ہو کہ یہ والا کام کرے گا تو پھر اس کو ملے گا، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ کام کرو گے تو پھر جو ہے نا اللہ کی مدد آئے گی، تو وہ لکھا ہی اس طرح سے ہوا ہے، کنڈیشنز کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو پھر کیا اس طرح سے اس کو کیسے آپ کرو گے؟ لکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ نے قلم توڑ دیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی وہ ان باتوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں، خود اپنی ذات میں پیدا کر سکیں ان چیزوں کو، اور پھر اپنی نسلوں کو اس میں ان کو آگے بھی پہنچائیں اور ان کو اس بات کی تربیت دیں تاکہ آئندہ جو ہماری نسلیں ہیں، آئندہ جو ہماری گودوں سے جو لوگ لیڈر بن کے آگے آئیں گے، جو سربراہ ہوں گے، جو گھروں کے ہوں گے، جو اداروں کے ہوں گے، وہ ایسے ہوں کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔